مولانا عبدالاحد فقردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ایمان کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اور یہ محبت اس قدر زیادہ ہو کہ آدمی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے، اپنی جان سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ، خاندان، کنبہ، پریوار، دوست، پڑوسی، احباب، چاہنے والے، دنیا والے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، اور اسی سے ایمان مکمل ہوگا۔ اور اگر کسی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں ہے، یا اپنے بیوی بچوں ماں باپ سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور چیز کی محبت یا کسی اور مخلوق کی محبت اس کے دل میں اگر زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کامل نہیں ہے، وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اس کے رسول سے اپنی ذات اور دنیا والوں اور دنیا کی تمام چیزوں سے جب تک اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو زیادہ۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، صاف فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس کے پاس اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت، یہاں تک کہ اپنی ذات اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اپنے دلوں میں رکھنی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی سے آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر اس محبت کا یہ درجہ اگر کسی کو نصیب نہیں ہوا تو اس کے ایمان میں نقص ہے، کمی ہے۔ اس لیے اولین اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور اپنے دلوں کو ہم ٹٹولیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو چکی ہے، محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں، اپنے ماں باپ بیوی بچوں سے زیادہ۔ ایک سوال ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل سے اس کا جواب لینا چاہیے، زبان سے نہیں۔ زبان سے تو سب کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت کی چاشنی کو ہم اپنے دلوں میں بھی محسوس کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں انسانی تاریخ میں سب سے بہترین اگر کوئی نمونہ ہے
وہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں کہ انہوں نے جس قدر اور جس درجے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھایا ہے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ میں محبت کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ وہ محبت کی شمع ہمارے دلوں میں بھی روشن کرے، محبت کے جو چراغ حضرات صحابہ کے دلوں میں روشن تھے، اللہ وہ محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے جو محبت حضرات صحابہ کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت اور ایمان کے ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ دیکھا کہ مسجد کے کنارے کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے کہ آدمی مسجد میں وعظ و نصیحت کی مجلس ہو اور خطبے کے دوران اس طرح سے مسجد کے کنارے آدمی کھڑا رہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، وہ صحیح بات یہ ہے کہ ہر آنے والا سامنے آ کر بیٹھے۔ کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، اسے پیٹھ لگانے کی ضرورت ہے دیوار سے، وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ اصول یہی ہے کہ آدمی پہلے صفوں کو پور کرتے ہوئے پیچھے کی طرف چلے، ایسا نہیں کہ آئے ہیں کہ اپنے جگہ خالی پیچھے بیٹھ گئے۔ یہ اصول اور ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ بات میں نے جملہ معترضہ کے طور پر اس لیے کہہ دی کہ ہمیں ہر نماز میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، صرف جمعے میں ہی نہیں، کہ آنے والا پہلی صف پر آ کر بیٹھے، پیچھے نہ بیٹھے۔ سب سے زیادہ ثواب پہلی صف پر نماز پڑھنے والوں کو ملتا ہے، اس کے بعد نمبر 2 صف، اس کے بعد نمبر 3 صف۔ بخاری شریف میں کئی جگہ یہ روایت موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 عمل ایسے ہیں کہ جس کا ثواب اللہ نے مخفی رکھا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو قرآن اندازی کی نوبت آئے۔ قرآن اندازی کہتے ہیں چٹھی نکالنا۔ ایک ہے اذان دینا، اس پر اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو سب لوگ کہیں گے میں اذان دوں گا، یہاں تک کہ محلے میں اذان دینے کے لیے چٹھی نکالنی پڑے گی، بھائی جس کے نام چٹھی نکلے وہ اذان دے۔ کیوں؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں اذان دوں، کیونکہ اللہ نے ایسا اجر اور ایسا ثواب اور آخرت میں اتنا بڑا مقام اذان دینے والے کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس کا ثواب اللہ نے مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 2 پر پہلی صف پہ نماز پڑھنے والے، ہم لوگ آتے ہیں پہلے اور بیٹھتے ہیں پیچھے، اور صف اول کے اس عظیم الشان ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کا پتہ چل جائے تو ہم لوگ آپس میں جھگڑا کریں، بھائی مجھے پہلی صف پہ جگہ دیجیے۔ خیر، یہ بھی ایک جملہ معترضہ کے طور پر ہم نے بات کہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ مسجد کے کنارے کچھ لوگ کھڑے ہیں، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لیے تھا جو مسجد کے اندر کھڑے تھے۔ باہر سے، مسجد نبوی کے باہر سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، وہ تشریف لا رہے تھے۔ ابھی وہ مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے، انہوں نے باہر راستے پر، سڑک پر سنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے کہ بیٹھ جاؤ۔ انہیں پتا تھا کہ یہ بات مسجد والوں سے کہی جا رہی ہے، لیکن کیا مجال کہ عبداللہ ابن مسعود اس لفظ کو سنے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ سکے۔ چنانچہ لکھنے والوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے عبداللہ ابن مسعود راستے پر بیٹھ گئے، سڑک پر بیٹھ گئے، ہمت نہیں ہوئی کہ ایک قدم آگے بڑھے، اس لیے کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب ہمت نہیں ہے، مجال نہیں ہے، اب اس سننے کے بعد ایک قدم آگے بڑھے۔ اسے کہتے ہیں محبت، عشق رسول، جو حقیقی محبت ہے اور حقیقی عشق ہے کہ نبی کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے کو سلنڈر کر دینا، نبی کے حکموں پر مر مٹنے کا جذبہ جب انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یقین مانیے حقیقت میں محبت رسول اور عشق رسول کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے۔ خطبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے۔ فراغت کے بعد جب عبداللہ ابن مسعود سے ملاقات ہوئی تو عبداللہ ابن مسعود سے کہا تم کیوں سڑک پر بیٹھ گئے؟ میں نے تو مسجد والوں سے کہہ دیا تھا، تمہیں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، تمہیں اندر آنا چاہیے تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیٹھ جاؤ
میرے کانوں میں پڑ گئی تھی، اب میری کیا مجال کہ اس بیٹھ جاؤ کلمے کے سننے کے بعد میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں، یہ میری مجال نہیں ہے، اس لیے میں راستے پر ہی بیٹھ گیا۔ یہ دیکھیے محبت اسے کہتے ہیں، عشق سے کہتے ہیں ماننے کا جذبہ، فرما برداری کا جذبہ، مر مٹنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو گیا، اسی کا نام محبت ہے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ عمل کا جذبہ۔ اگر عربی شاعر کہتا ہے اگر تم محبت میں سچے ہو تو تم اطاعت کر کے دکھاؤ، فرما برداری کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ عاشق اپنے محبوب کے راستے پر چلتا ہے۔ اگر ہم عاشق رسول ہیں تو ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر چلنا پڑے گا، تب جا کر ہم عاشق رسول کہلائیں گے۔ ہم تو عمل کرتے نہیں ہیں۔ اسلام عمل کا نام ہے، رسموں کا نام نہیں ہے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے، وہاں رسمیں منائی جاتی ہے، اسلام عمل کا پیغام دیتا ہے، عمل کا دین ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں نے عمل کو کنارے کر دیا اور رسموں کو منانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ساری رسمیں اور خرافات مسلم معاشرے میں وہ تمام تر موجود ہے جو غیر مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور ہم نے رسومات کو منانے کا نام دین سمجھ لیا۔ رسموں کو اتنی طاقت سے، اتنی مضبوطی سے پکڑ کر مناتے ہیں کہ کیا مجال کسی گھر میں کہ رسموں کے خلاف کوئی آواز اٹھے۔ جو آواز اٹھے گی اس کے خلاف بغاوت کا ماحول پیدا ہوگا گھروں میں کہ بھئی تمہیں کیا آتا ہے، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ رسموں کو ہم بڑی طاقت سے مناتے ہیں، اور جو عمل ہے 5 وقت کی نماز جو فرض ہے اس کے پیچھے ہماری کوئی توجہ نہیں۔ ہفتوں مہینوں بیت جاتے ہیں، فجر کی نماز میں حاضری نہیں۔ تو فرض ہے، جو قرآن حدیث کا حکم ہے، جو اللہ رسول کا حکم ہے، اس کو تو نہیں مانتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ محبت کے جھوٹے دعوے۔ محبت یہ ہے کہ آدمی مر مٹے قرآن پر، حدیث پر، اللہ رسول پر مر مٹے۔ ہم نے غیروں کے رسومات کو منا لیا، رسموں کو بہت طاقت سے عمل کرتے ہیں۔ یہ معاف کیجیے، رسموں کو منانے کا نام دین ہے؟ رسموں کو منانے کا نام دین نہیں ہے۔ عمل، احکام خداوندی، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ یہ غیروں میں اور ہم میں بنیادی فرق ہے۔ غیروں کے پاس بھی مذاہب ہیں، لیکن ان کے مذاہب عمل کا دین نہیں ہے، رسومات کو منانے کا دین ہے، اور ہمارا مذہب رسومات کو منانے کا مذہب نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کا مذہب ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ ہم رسومات کے پابند نہیں ہیں۔ اب دوسری مثال لیجیے، جنگ احد کا موقع ہے، حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹے پڑے ہیں، چاروں طرف حملہ ہو رہا ہے۔ قربان جائیے میرے صحابی، ہم سب کے محبوب حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ وہ ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ مقابلہ تو ہونا چاہیے فیس ٹو فیس، کہ وہ تیروں کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے، لیکن میدان جنگ میں جبکہ تیر برسائے جا رہے ہیں، جان کو ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو، چونکہ دشمن کی طرف منہ کر کے اگر ہم حضور کے سامنے کھڑے رہیں گے تو پشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے گی، اور یہ نبی کی شان میں بے ادبی شمار کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی پشت کریں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سینے سے متوجہ ہو، سامنے سے متوجہ ہو۔ پیٹھ دکھانا دشمنوں کو ہوتا ہے، اپنوں کو نہیں ہوتا، اور یہ تو پیغمبر علیہ السلام ہے۔ لہذا انہوں نے اپنا رخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور اپنا پیٹھ دشمنوں کی طرف کیا۔ دشمنوں کے تیر آتے تھے اور ان کی پیٹھ کو زخمی اور چھلنی کر کے رکھتے تھے۔ یہ ہے محبت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانے کے لیے اپنی پیٹھ کو دشمنوں کی تیروں کے سامنے قربان کر دیا۔ ہم کسی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں پتھر کھانے کے لیے، تیر تو بہت دور کی بات ہے، 1-2 پتھر کھاتے ہی بھاگ کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ تو مجھ سے ہونے والی بات نہیں ہے۔ اور یہاں میدان جنگ ہے، تیروں کی برسات ہے، پورا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے اپنا پیٹھ دشمن کی طرف کر دیا کہ جو بھی تیر آئے نبی کو نہ لگے، مجھے لگے، میں مر جاؤں یہ مجھے گوارا ہے،
نبی کو کانٹا بھی چھبے گوارا نہیں ہے. یہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ کیجئے کیا ادب ہے، کیا احترام ہے اس موقع پر، جبکہ جان کے لالے پڑے ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہے، تیروں کی برسات ہے، لیکن ادنا درجے کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں. تیسرا واقعہ لیجیے. واقعات اگر میں سناؤں دسیوں نہیں ہزاروں عشق و محبت کے وہ واقعات ہیں حضرات صحابہ کے. انسانی تاریخ میں ان واقعات کی مثال ملنا مشکل نہیں، ناممکن ہے. محبت کی ایسی مثالیں. ان واقعات کو ہم صرف سنیں نہیں بلکہ ہم اپنے اندر بھی وہ جذبات پیدا کریں کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق و محبت اور اس عشق کو پیدا کریں گے. اور اس کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، ان کے سنتوں پر، ان کے احکام پر مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. صرف زبان کے کہنے سے محبت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم دین پر عمل نہ کریں، شریعت پر عمل نہ کریں، سنتوں پر عمل نہ کریں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے نرغے میں ہے، پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا ہے. حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قریش کے سردار تھے. انہوں نے پوچھا نبی جی معاف کیجئے، خبیب سے پوچھا خبیب یہ بتائیے کہ آپ پھانسی کے پھندے پر اس وقت لٹکائے جا رہے ہیں، آپ کی شہادت آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، آپ مارے جائیں گے. میں ایک سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جگہ پر یہاں کھڑے رہے اور آپ اپنے گھر والوں میں اطمینان کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ رہے، کوئی ٹینشن نہیں، آپ فری؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چھپے. سولی پہ چڑھا دینا تو بہت دور کی بات، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چھپے یہ مجھے پسند نہیں ہے. پھانسی پہ لٹک جاؤں گا، موت کو سینے سے اور گلے سے لگا لوں گا، لیکن میرے پیغمبر کو کانٹا چھپے یہ مجھے پسند نہیں ہے. میرا مرنا مجھے پسند ہے. یہ ہے محبت. اور پھر آگے فرمایا ابو سفیان نے میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم اسلام چھوڑ دو. انہوں نے کہا پوری دنیا کی دولت میرے سامنے رکھ دو تب بھی میں ایک لمحے کے لیے اسلام کو چھوڑوں گا نہیں. آپ پھانسی کے پندے پہ چڑھائیے، پوری دنیا کی دولت میرے سامنے پیش کیجئے، ایک لمحے کے لیے میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. یہ محبت، یہ عشق حضرات صحابہ کے دلوں میں زندہ تھا اور اس کی مثالیں ہزاروں میں ہیں. خدا ہم سب کو ان حضرات صحابہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور عشق ہمارے دلوں میں اور ہماری عملی زندگی میں اس کا ثبوت دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آخر دعوانا الحمد للہ.